بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصی نظر کرم فرمائے، آمین۔ شعبان المعظم کے حوالے سے درود پاک کے کچھ خاص وظائف اس ویڈیو میں بتائے جا رہے ہیں۔ شعبان المعظم کے مہینے کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا مہینہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، قرآن مجید میں درود پاک پڑھنے والی آیت شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، شاید اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماہ شعبان کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا اس ماہ مقدس میں دیگر عبادات کے ساتھ کثرت سے درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں درود خضری جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود خضری روحانی طاقت میں اضافے کا بہترین ذریعہ ہے، اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ روحانی طاقت بڑھنے سے رمضان المبارک میں عبادات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس درود کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے درود پاک کے یہ کلمات کہے تو 70 فرشتے 1000 دنوں تک اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ اس درود پاک کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، خاص کر یہ کہ اسے پڑھنے والے کے اعمال نامے میں نیکیوں کا بہت اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے ماہ شعبان میں نیکیوں میں اضافہ بہت اچھا عمل ہے۔ ماہ شعبان میں درود پاک پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابن ابی السیف الفقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضل شعبان میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے شعبان کے مہینے میں ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 700 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے، وہ اس درود کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچائیں، اور اس درود سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس فرحت پاتی ہے۔ پھر اس فرشتے کو اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرو۔ سبحان اللہ! درود پاک پڑھنے کے اتنے بڑے فائدے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی